الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی اقوام اور فرد کا زوال، اور اس میں موضوع میں نے بنایا تھا علم سے فرار۔ پہلی چیز جو کسی بھی شخص کے لیے تباہ کن ہو جاتی ہے، یا کسی بھی تحریک کے لیے یا کسی بھی جماعت کے لیے بربادی لے کر آتی ہے، وہ ہے علم سے فرار۔ علم نہیں حاصل کرنا، اور علم ہر اس چیز کو سمجھنا جو اس کے دل میں آ گئی، جو دنیا میں چل رہی ہے، جس کو لوگ علم کہتے ہیں، اور جس کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کی چند لمحوں کی خوشی نصیب ہو جائے، اس کو یہ علم کہتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہوتی ہے جہاں پر آ کے ایک فرد برباد ہو جاتا ہے، یا ایک تحریک برباد ہو جاتی ہے۔ تحریک کو کوئی سیدھا کریں یا کسی جماعت کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں نا، ان پہ نقل کریں، ان کے رسالے حرکت میں آ جاتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے، ان کے لوگ سارے چاہنے والے، ان کو ڈونیشن دینے والے، خود وہ صاحب بھی سارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہم پہ تنقید کی ہے۔ وہ پھر جواب، پھر ایک جواب در جواب، پھر جواب، پھر جواب، پھر جواب، پھر جواب، کئی سال تک جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مولانا اسحاق کے کچھ مخالفین استاد شاگرد بیٹھ جاتے تھے، اور وہ نہ سوال جواب کرنا، لوگوں نے اتنا چرچا کیا، اتنا کیا، مجھے فون کیے، کاشف تم ان کا جواب نہیں دیتے، اپنے پرائے خفا سب مجھ سے۔ تو میں نے کہا کہ بھی یہ تو کچھ دن ہی چلنا ہے، چلنے کے بعد ختم ہو جانا، کوئی نام نشان تک نہیں۔ بلکہ آپ آج کل دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے، اس کے لاکھوں فالوور تھے، اب اس شخص کو ریت نکل رہی ہے، اس کے ہاتھ سے نا ریت نکل رہی، پمپ ہوتا نا، اس سے پہلے مٹی نکلتی ہے، پھر پانی نکلنے کے بعد نا اینڈ پہ وہ بور بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا نکلنے لگ جاتی ہے، ریت نکلنے لگ جاتی ہے۔ تو ریت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس علم کو حاصل نہ کرنے کا نتیجہ، جس کو اللہ کے نبی نے علم کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کہا ہے، اور جس کو قرآن مجید علم کہتا ہے۔ یہاں کئی دفعہ یہ سوال پیدا ہوا ہے، میں چھوڑ جاؤں گا سوال کو، جو کہ پہلے اپنے اس ٹاپک کو لوں گا، کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا قرآن بھی کوئی علم ہے، یا قرآن ہی علم ہے، یا قرآن بھی علم ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ ان کے، مجھے نہیں لگتا یہ لوگوں کے بس کا سوال ہو کہ یہ کوئی سوال ہے، کیونکہ اگر یہ علم ہوتا تو اس کو سیکھا جاتا۔ اب قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، خود رسول اللہ کا دعویٰ کیا ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ رویہ کیا ہے ہمارا، یہ ساری چیزیں ایک الگ سے موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے۔ آج کل بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مولویوں کے گروہ آپس میں، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہائیلی کوالیفائڈ پی ایچ ڈیاں 2 3 کی ہوئی ہیں، رسالے بڑے سنجیدہ موٹے موٹے لفظ استعمال کرتے ہیں، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کتنی دیر تک، 10 منٹ تک بھی یہ لفظ انہوں نے میرے سر پر مارا ہے، یا مجھے انہوں نے لفظ بول کے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ اب یہ حالت ہو گئی ہے، یہ ریت ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس سے کسی عامی آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے اپنی بات کو سہل انداز میں، آسان الفاظ میں، بڑی سے بڑی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ تو آج ہم اس پہ بحث ہے کہ دنیا نے جتنے بھی سارا اپنا زور لگایا ہے، اپنی ذہنی، بدنی، قلبی جتنی بھی محنت کی ہے، وہ اس فن کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اس کا پیچھا کیا ہے، جس فن کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ قومیں عروج پہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اقبال سے لے کے نا سب لوگوں نے بڑا رونا رویا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے قرطبہ اسپین چلا گیا، ہماری وہاں مسجد ہوتی تھی، ہماری وہاں پہ 1000 سونوں کی مسجد تھی، محل تھے، پانی بڑا پیارا چلتا تھا، گلیاں بڑی صاف تھیں۔ یعنی آپ کو نا بہت شوق ہے گلیاں صاف رکھنے کا، گٹر ہو صاف، اسٹریٹ لائٹیں چل رہی ہوں، اندر چاہے کنجر منجری سارے رہ رہے ہوں،
وہ جو مرضی ہوتا رہے، لڑائیاں ہوں، میاں بیوی لڑے، بے سکونی کی زندگیاں ہوں، فرسٹریٹڈ لوگ ہوں، سٹریسڈ ہوں، وہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اندر تو خوش نہیں ہے۔ خوش ہے تو وہ گارا، وہ پتھر، وہ اینٹیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی جتنے گھر بن رہے ہیں وہاں پہ ہر فرد اپنے گھر کے اندر ہر طرح کی سہولت لاتا ہے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ بیویوں کے پاس دنیا کے مہنگے ترین کچن ہیں اور ان کے بدترین کھانے ہیں۔ وہ کھانے جو ہیں وہ ہمارے کولیسٹرول لیول اپ کر رہے ہیں، بی پی ہمارا بڑھا رہے ہیں، گردے، جگر، معدہ سب تباہ برباد، اور اتنے مہنگے تیار ہوتے ہیں وہ کھانے، اور انتہائی بد ذائقہ خواتین تیار کرتی، کیمیکل ڈالی ہوئی چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہماری مائیں بالکل کچا تندور اور کچا اس کا چولہا تھا، اس پہ کچی ہانڈی کے ساتھ وہ کھانا بناتی تھی، وہ انتہائی لذیذ ہے۔ آج بھی ہمارے جو پرانے لوگ ہیں وہ ناسٹالجیا کے شکار ہیں، یاد ماضی بہت پیاری لگتی ہے، اس پہ روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سارے گپیں ہانکتے ہیں، مل کے بڑا مزہ آتا ہے یار، تندور کی روٹیاں، اوپر لسی اور ساتھ ساگ تیار ہوا ہو۔ یہ ٹاپک ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، پھر وہ لسی آتی ہے بن کے، اور آگے گڑا رکھ کے پھر ایک ولاگ بناؤ، پھر اس کے بعد کڑا شڑا توڑ دو، سب ختم کر کے تو بعد میں پھر وہ اسی کچن کے اندر داخل ہو جاؤ جس کچن نے بیمار کیا تھا۔ انسان نے اپنی زندگی میں دھوکہ دینا، فریب دینا، چکر دینا یہ سیکھ لیا ہے، اور اس میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ بھی دھوکہ کھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے دھوکہ دیا جائے، اور اس پہ اگر آپ اسے کلیئر کریں گے دھوکے کو تو آپ ضرور سے زیادہ سچ بولنے کے جرم میں مار دیے جائیں گے۔ مارنا صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آپ کو قتل کر دے، وہ آپ کا اخلاقی وجود کا ایسا اسیسینیشن کرتا ہے کہ آپ پھر ساری زندگی منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہ جاتے۔ یہ پھر وہ کرتا ہے، کھیل کھیلتا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کے اندر ہو رہا۔ اور اب ہم اگر حق کی تلاش میں جائیں گے تو پھر حق کی تلاش کے لیے علم ہمیں چاہیے، علم کے لیے ہمیں پھر محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت اور جد و جہد جو ہے وہ نبیوں نے کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے صحاب نے کی، اس کی راہ میں پھر بادشاہ بھی آئے، فرعون آئے، نمرود آئے، یہ سارے علم کے دشمن تھے لوگ، فنون کے حامی تھے۔ اگر میں آپ کو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ میں اب میرے سامنے موجود نہیں، فرعون کی میں نے آپ کو بات سنانی ہے، اس نے بڑی مزے کی باتیں کی ہیں۔ فرعون فیورٹ ہے میرا، اس میں نا وہ بڑی باتیں کرتا تھا، اس کے پاس تہذیب تھی، سویلائزیشن تھی، وہ ٹرمپی تھا اپنے دور کا، ٹھیک ہے نا، وہ جو چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔ اس کے دور میں یہ اہرام مصر، یہ ساری چیزیں اس دور کی بنی ہوئی ہیں۔ انسانی عقلیں جو آج اگر اپنی ٹیکنالوجی پہ حیران ہیں اور اس بنائے ہوئے مقبروں کو نہیں کھول سکتی اور ان کے قریب کھڑے ہو کے دل کو ہول ہوتا ہے، تو بادشاہ تو وہ ہوا نا۔ یہ کیا بادشاہ ہوئے ننے منے سے ادھر ادھر سے چودھری بنے پھرتے ہیں، یہ کوئی بادشاہ ہے دنیا کے اندر؟ تو آدمی کا فیورٹ ہوتا وہ ہے کہ وہ کیوں اچھا، میں اس کو پڑھتا ہوں، وہ کیا سوچتا تھا بیٹھ کر، اس کی تہذیب کیا تھی، اس نے کس طرح سے اتنی ترقیاں کر لیں، اور کون کون سے فنون حاصل کیے، اور ان فنون میں اس نے اتنا زور لگایا، اتنا کہ ان فنون کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ جو ٹیکنالوجی اور ترقی کی انتہا کو پہنچ گئے، مریخ اور مشتری پر سیارے جنہوں نے بھیج دی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس کی ترقی پر حیران ہیں، اور جو بندہ حیران ہو جائے گا کسی کی ترقی پر، وہی تو بندہ ہوتا ہے کہ اس پر سارے بندے حیرت کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ تو آج بھی آپ اپنے اندلس کو، اپنے قرطبہ کو، اشبلیہ کو، اسپین میں آج بھی آپ اس کے روتے ہیں کہ، اور جب علم کا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کی ساری نسلیں اب اسی علم کو روتی ہیں۔ آپ کا جو ماتم ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، آپ کا جو تمدن ہے، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں، لوگ جا کے وہ ان کی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں آئیں ناظرین دیکھیں یہ ہم مسلمانوں کو، بڑا فخر کرتے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ وہ جو تم نے اسپین بنایا تھا، جو تم نے اندلس بنایا تھا، وہ گارا مٹی تو وہیں پڑا ہے، وہ تو سارا وہی ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا۔
رخصت کون ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گارا مٹی جو ہے اب وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا؟ یہ رخصت کون ہوا ہے اس میں سے؟ کون چلا گیا اس میں سے؟ وہ بدن تھا، اس بدن میں سے روح کون سی نکل گئی؟ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ چیز جاگ رہی تھی، وہ چیز زندہ موجود تھی؟ وہ چیز اگر آپ وہ نکالیں تو وہ پھر میں اس کو مانوں گا کہ آپ نے اس چیز کو روئیں جس چیز کے ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں بھی قابل اعتبار ٹھہری تھیں۔ آج وہ چیزیں قابل اعتبار تو نہیں ہیں۔ ہماری مسجد اگر 1000 ستونوں کی ہے تو اس سے اچھی وہ مسجد نبوی ہے جو رسول اللہ نے گارے، اینٹ اور پتھر کے ذریعے سے بنائی تھی۔ تو وہ جو ٹپکتی تھی، جس کی چھت ٹپکتی تھی، جس کے اندر بیٹھ کر وقت کا سب سے بڑا حکمران عمر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اور کس کی قسمت کا؟ اس زمانے کی ٹرمپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اس زمانے کے سوویت یونین کا فیصلہ کرتا ہے کہ کسرا کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور ہم اس کے ملک پر قبضہ کر لینے کے بعد پھر کیا کریں گے اس کے ملک کے ساتھ، اور اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے ریونیو کے ساتھ، اس کے وسائل کے ساتھ۔ یہ ٹرمپ بابا جو ہے یہ دیکھا دھمکیاں دیتا ہے، بالکل صحیح ہے، مزہ آتا ہے اس کی دھمکیاں سن کے۔ وقت تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، بم بڑے پھینکیں گے، اتنے پھینکیں گے، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا پانی کا سسٹم۔ بات بنتی ہے بھائی، جس آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو اگر وہ ایسی طاقت کا اظہار نہ کرے تو پھر تو بات بنتی ہے۔ اس کو طاقت کی اظہار، یہی تو جہالت ہوتی ہے۔ طاقت حضرت عمر کے پاس بھی تھی، طاقت رسول اللہ کے پاس بھی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، طاقت ابوبکر صدیق کے پاس بھی تھی، علی کے پاس بھی تھی، تو طاقتیں تو تھیں، مگر وہ انہوں نے یہ کچھ نہیں دوسری قوموں کے ساتھ کیا کہ ہم تمہارا کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، معصوم اور غیر معصوم دونوں کو ہم مار دیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہیں بھی کیا تھا۔ تو یہ چیزیں کچھ ہمارا یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہ مردہ عمارتیں موجود ہیں نا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر مردہ پر ماتم ہی ہوتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں، روتے رہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں۔ وہ دیکھ، اقبال نے کہا وہ اے چشم، اے دل خوب رولے، اے چشم خوب رولے، اے چشم خون نابا بار، وہ دیکھ تہذیب حجازی کا مزار۔ جب قرطبہ کی مسجد پہ لکھا نا اقبال نے، تو کہا اے آنکھ، تو آنکھ سے بجائے پانی والے آنسو بہانے کے نا خون بہا اور رو کہ رسول اللہ نے جو تہذیب بنائی تھی وہ تیرے سامنے اس کا مزار جو بنا ہوا ہے نا، جو قبر بنی ہوئی ہے وہ دیکھ لے، وہ مسجد نظر نہیں آ رہی، وہ محل الحمرا نظر نہیں آتا، وہ ایک قبر ہے جس پہ اس مزار پہ کھڑے ہو کر رویا جا سکتا ہے۔ تو میں اقبال مرحوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مائی ڈیئر اقبال، آپ بہت بڑے شاعر ہیں اور ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، مگر پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا اس طرح کے عام مسلمان کو تو گرم کر سکتے ہیں، مگر تھوڑا سوچا جائے تو اس کو آپ یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ کا دور تھا تو آپ نے جب فتح پائی ہے تو اس کے بعد کتنی عمارتیں تعمیر کرائیں رسول اللہ نے۔ آپ بندے تیار کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتے تھے تم میں سے کوئی ہے جس کو ہم یہاں پہ میرے پاس رہے، اور وہ تربیت گاہ ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر جہاں پہ لوگ بیٹھ کر دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس، اور اس کے بعد اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر دین سکھاتے تھے۔ یہ ہے دارالسلام بستی بسانے کا میرا مشن۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ تو سارا کچھ ہوگا جب ان کو سوچتے ہیں۔ یہ شہر کے اندر کیا آدمی سوچ سکتا ہے؟ جب وہ فطرت کے قریب رہے گا، جب وہ فطرت کو دیکھے گا، جب وہ کومپل میں سے اللہ قرآن میں سے کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ کون لے کر آتا ہے، یہ تو اس کا مشاہدہ آپ نے کبھی کیا ہی نہیں۔ آپ تو بازار جاتے ہیں، ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے یار، وہ گندم خریدنی ہے وہ سال کی، میں 20 من گندم بھیج دو، گندم آ گئی ہے، پیسے دیے، پیسے دے کے بھڑولے میں ڈال لیا ہے، وہ بھڑولا آپ نے بھر لیا ہے، ہاں جی وہ آپ گندم کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ کاردی گندم، میں باہروں آٹا نہیں کبھی بھی کھاتا، میں باہروں آٹا، ایسے باتیں بنا کے سنا رہے ہوتے لوگ مجھ سے، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں چول آدمی تم ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہو، اور بھئی مسئلہ تھا کہ وہ آٹا کھانے کے بعد کیا شکر کی کوئی بات نکلی؟
کیوں؟ وہ کیوں نکلے شکر کی بات آپ کے لیے وہ معمول کا کام ہے۔ اگر آپ کے سامنے وہ گندم ہوتی اور آپ کو پتہ لگتا کہ کتنے مہینے لگتے ہیں اور کیسے وہ پکتی ہے، اور دل آپ کا کسان کی طرح ہر وقت جو ہے نا دہلتا رہتا، ہلتا رہتا، دہشت زدہ رہتا کہیں بارش نہ پڑ جائے، پڑ گئی تو سونے کی کنی بھی اس زمانے میں بری ہے، ہیں جی، تو پھر اٹھاؤں گا کیسے، سکھاؤں گا کیسے، مارکیٹ میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ ان دکھوں کو آدمی نہیں جانتا، اس وجہ سے آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ شہر کے لوگ بے حس ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں، گاؤں کے لوگ جڈ ہوتے ہیں، شہر کے لوگ بے حس ہوتے ہیں۔ ان جڈوں اور بے حصوں کو اسلام پہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم مل کے ایک تہذیب اور ایک معاشرہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ، میں تو خیر ہوں ہی نہیں کسی گھڑے میں، نہ شہری ہوں نہ میں گاؤں کا آدمی ہوں، اس لیے میرے اوپر دو احکام نہ آپ لگائیں۔ میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جڈ پن سے نکلیں اور بے حسی سے نکلیں، سینس لیس۔ تو اس کے فرمایا وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ کا فقط کیا ہوتا ہے؟ ماتم ہوتا ہے۔ جب سے خلافت راشدہ گئی ہے ہماری پوری نسل علم سے فرار حاصل کر رہی ہے، اور ہمارے سارے جو جتنی کتابیں، جتنی علم کتابیں لکھی گئی ہیں، ماتم جتنے بھی ہیں نا، وہ فنون پر ماتم ہے۔ لو جی دوسری قومیں ہم سے آگے نکل گئی ہیں، یہ آپ بڑے بڑے کالم نگار حسن نثار ہے اور بڑے نامی گرامی ہیں، ان کو ہر وقت یہی رہتا ہے کہ جی فلاں قوم نے یہ کر دیا، فلاں قوم نے یہ کر لیا۔ بھئی آپ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے جو بات کہی ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا، ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں بنے، ہماری ہنڈیا پکتی ہے نا، ہمارا جو مکسچر بنا ہے نبی علیہ السلام کی امت کا، خاص ہے اپنے کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر۔ یہ اقبال کا ایک شعر مجھے آگے پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ اب پڑھے ہوئے دیر ہو گئی، سنائے ہوئے دیر ہو گئی، اور تیسری بات ہے شوگر ہو گئی، حافظہ ختم ہو گیا، یہ کوئی اندر کوئی تھوڑی بہت بات بچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی علیہ السلام کی جو آپ نے بنائی ہے نا قوم، یہ حضور پاک کی ہنڈی عام لوگوں کی ہنڈی لوگوں کی طرح نہیں پکی، یہ نبی علیہ السلام نے جو بنائی ہے، ہمارے عناصر ہی الگ ہیں، ہم بالکل الگ ذہن کے لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں اسی طرح کے جس طرح کے ایک امریکہ ایک قوم بن کر اٹھی، موزے تونگ نے جناب چائنا کو قوم بنا دیا، ہاں جی، اسٹالن اور لینن نے اور ہیگل نے مل کے تو سوویت یونین تیار کر لی، ہاں جی، ہم نہیں ہیں وہ، ہم ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم بالکل ڈیفرنٹ ہیں سب سے، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ جز نہیں مل سکتا۔ ہمیں ان اجزاء کو تلاش کرنا ہے جن اجزاء سے مل کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہمارا گروپ جو ہے وہ تیار کیا، پہلا گروپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بس یہ لوگ ہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے کہا اس زمانے میں اگر کسی نے ایک مد جوں، ایک مٹھی جوں، بھائی برے حالات میں عالم کا ساتھ دینا، برے حالات میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ایک مٹھی جوں اگر میرے کسی صحابی نے دیے نا اس وقت، تو بعد والے لوگ جب پوری سلطنت تیار ہو گئی، بن گئے، اوت پہاڑ جتنا بھی سونا لائیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ برابر نہیں ہونا۔ برے حالات میں اسلام کا ساتھ دینا، برے حالات میں اسلام کے ساتھ چلنا، جب سارے لوگ مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، آپ کا مشرق کی طرف قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا، اور آپ دیکھیں کہ ساری کل کی کل دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے، آپ اس کے الٹ واپس آ رہے ہیں، اور آپ اپنے نبی کی تلاش میں آ رہے ہیں، اور آپ کو کہا گیا علم کی ادھر ہے، آپ کو کہا گیا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ کا خدا ادھر ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں آپ کو دین کا ثواب جو ہوتا ہے سابقون، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سابقون الاولون جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا یہ مہاجر اور انصار آنے والے وقتوں میں ویسے ہی گنے جائیں گے جیسے وہ مہاجر اور انصار تھے۔ دین کی جس وقت مدد کی برے حالات میں انصار نے اور مہاجرین نے، انصار سے مراد ہوتا ہے جیسے اب میں دین کی کوئی دعوت دوں تو یہاں کے لوگ باہر کے آنے والے لوگوں کو ویلکم کریں،
ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، ان کا خرچہ اٹھائیں، ان کو کھانا پہنچائیں، کپڑے جوتے دیں، انہیں کہیں یہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مرکز الدین الخالص یہ خدمت کرتا ہے، لیکن کرتا کسی اور انداز سے، شوئے نہیں مارتا، اتنا بڑا بینر ہی میں لگاتا کہ میرے جناب اتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اگر میں خود نہیں پڑھا رہا تو میں کہیں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سنجیدہ کو، غیر سنجیدہ آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو جائے نا، وہ تو جس جگہ اس کا نام ہوتا ہے، جس جگہ اس کی پہچان ہوتی ہے، جس جگہ اسے عہدے دیے جاتے ہیں، جس جگہ سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے ادھر ہی جانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو رسید تک بھی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہوتی تھی، ایک آدمی نے مجھے کہا آپ اپنا لیٹر ہیڈ پیڈ کے اوپر، یہ بھی تازہ، تو میں نے کہا میرا تو لیٹر ہیڈ پیڈ موجود ہے، یہ نہیں کہ میں یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو، رسید بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو، پر نہ میں نے لینا ہے نہ میں نے اب دینا ہے، بس ختم۔ میں نہ میرے فتوے میں نے دینے ہیں نہ لینے، میں جس کام کی طرف نکلا ہوا ہوں وہ کام ہی علم کی طرف لانا ہے۔ فرار جو علم سے حاصل کرتا ہے نا، وہ آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ فارغ ہے، ہم نے کچھ نہیں لینا دینا اس آدمی سے، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ جائے دوسری تحریکوں کے ساتھ۔ ایک تحریک کے صاحب نے میرے ساتھ ایسے ہی کوئی رویہ اختیار کیا تو میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ آئے بھی اسی تحریک سے تھے، اور ویسے بھی یہ تحریکوں جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ نہیں لینے چاہیے دوسری طرف سے، کہ مولویوں سے آئے ہوئے لوگ نہیں لینے چاہیے۔ کیوں؟ ان کا حال بالکل اس شادی شدہ عورت والا ہوتا ہے، بیوہ کا جس کا پہلا شوہر مر جائے اور وہ پھر یہاں طلاق لے کے آ جائے تو پھر وہ نئے شوہر کے ساتھ کم ہی خوش رہ سکتی ہے، اس کو پہلے یاد آتا رہتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈانٹتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ او بہت چنگا سی دے، میں نا بہت اچھا سلوک کرتا سی، وہ روتا رہتا ہے بیوہ کی طرح نا۔ اس لیے را مٹیریل چاہیے کہ وہ لوگ آئیں اور اس کو سمجھیں، اس کے نظریے کو سمجھیں اور لے کر اٹھیں۔ اس لیے جب خلافت راشدہ گئی اور تباہی ہو گئی، اب پوچھیں کہ استاد جی علم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، علم نام ہے اس رویے کو سیکھنے کا جس سے یہ دنیا پرسکون ہو جائے۔ یہ آدھا سچ ہے اور ادھورا سچ ہے، یہ دنیا پرسکون ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں دین جو ہمارا علم سکھا رہا ہے نا، اس سے دنیا، آپ اس میں چھوٹی ایک مثال لے لیں، نکاح کی مثال لیں تو نکاح کی مثال آپ کیا ہے؟ آپ کی پسند کی لڑکی اور آپ کی پسند کا لڑکا، والدین کو کہا ہے کہ اس میں دیکھ لیں کوئی شرعی عیب تو نہیں ہے، اور وہ پسند کرتے ہیں یا آپ نے پسند کر لے، ان کا نکاح کر دیں۔ دو آدمی بیٹھیں گواہ کے طور پر جو کل یہ بتا سکیں کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے نکاح کیا ہے۔ یہ ضروری اس لیے کل ان کے بچے پیدا ہوں تو ان کو لوگ حرام زادے نہ کہیں، حلال زادے کہیں۔ ان کے شجرے کو کوئی جاننے والا ہونا چاہیے، شجرہ نسب کو۔ کل وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ دو بندے موجود ہوں کہ ہاں جی یہ اس کا بچہ ہے اور یہ ہم لوگوں نے، وہ اس کی معاشرے میں گواہی دیں۔ اور شریعت نے ساتھ تیسری چیز جو بیان کیا، اب وہ پھر مجھے سارے ڈانٹیں گے، ساتھ ڈھولک بھی بجنی چاہیے گھر کے باہر، ڈھولک بجنی چاہیے گھر کے باہر۔ لوگ پوچھیں کہ بھئی خیر ہے، انہیں بتائیں کہ ہم اپنے لڑکی کا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ یا لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے لڑکے کا نکاح جو ہے وہ فلاں لڑکی کے ساتھ اور لڑکی کا فلاں آدمی کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں۔ بچیاں گیت گائیں، گھر میں ڈھولک بجنی چاہیے، بڑوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، جلنا کٹنا سڑنا بھننا نہیں چاہیے۔ یہ کام کرا لیا کریں تاکہ آپ کے وہ جو نا جعلی متقی بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ہاں جی ابو جی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، ابو جی کو میں پھر کہتا ہوں ابو جی باز آ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، اتنے سخت نہ ہوں۔ میرے ابو جی تو خیر اتنے سخت کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، پر اوور بھی نہیں ہونا، بھی پی پی کے اتنے ڈگے ہوئے ہیں تو اتنے ڈگے ہوئے تو ٹول ہی وجی جا رہا ہے، پائن ہونا دا رات 2 3 4 بجے تک ٹول واجدہ رہا، اب صبح اٹھے نہ فجریں، یہ نہیں ہے۔ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جو وہ دولہا دلہن آتے ہیں تو ان کے لیے ڈھولک گانے سے مراد یہ انڈین گانے نہیں کہ یہ تباہی ہوگی اور میری وہ تباہی ہوگی تمہارے نام ملنے سے، یہ نہیں ہے۔ گانے سے مراد ہے کہ کوئی اچھی خوشیاں، کہ تم آنے والے وقتوں میں برکتیں پاؤ، تم ایسے اشعار پڑھے جائیں، تم آنے والے وقتوں میں خوش رہو، تم سے نیک نسلیں چلیں، تم آنے والے وقتوں میں اپنے خاندان کے لیے باعث رحمت ہو سکو۔
فرما برداریاں خدا کی جو ہیں ان کو بجا لا سکو. آپ کو یہ سمجھ ہونا چاہیے. پھر کون سے گانے گائے جائیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ گانے نہیں کہ وہ سوئی مجھے چبھ گئی تمہیں سوئی ایسے ہو گئی. یہ کام خراب ہے, یہ غلط چیزیں ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اب یہ سچ ہے کہ علم نام ہے اس رویے کو سیکھنے کا جس سے یہ دنیا پرسکون ہو. آپ کی یہ دنیا دین کو استعمال کرنے سے پرسکون ہو جائے گی. جہاد جو آخر والا ہے وہ پرسکون نہیں ہے, لیکن وہ بھی سکون پیدا کرنے کے لیے وہ بھی الگ موضوع. لیکن اب آگے پورا سچ کیا ہے, اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں داخل ہو جائیں. دنیا پرسکون ہو جائے یہ آدھا سچ ہے. یہ سارے چاہتے ہیں دنیا پرسکون ہو جائے. بھائی ساتھ میں یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں داخل ہو جائیں. آپ اللہ اپنے رب کے پاس جائیں نا, جس نے یہ ساری آپ کو چیزیں دی ہیں, اس رب کے پاس آپ جائیں تو وہ رب آپ کو کہے سلام قولا من رب الرحیم, کہ تمہارے رب کا سلام ہو, اللہ آپ پہ خوش ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جائیں اور دنیا پرسکون کر جائیں اور آخرت آپ کی برباد. پورا سچ یہ ہے. وہ رویہ کون سکھائے گا؟ کہاں سے وہ رویہ سیکھنے کا ٹائم آئے گا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آدمی علم سے فرار حاصل نہیں کر رہا اور وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے وہ علم سیکھنا چاہیے. وہ ایک دو دن کی باتیں کہ آپ گلی میں ادھر کھڑے, جب کوئی اجتماع آیا, کوئی مسئلہ ہوا, سارے اکٹھے ہو گئے, میر صاحب آ گئے, چائے پی, کھانا کھایا, روٹی پانی پھری, دعائیں کی, انہوں نے بھی کرائی, آپ بھی روئے, کچھ وہ روئے, پھر بعد کہ یار الحمدللہ اجتماع بہت اچھا ہو گیا. میں اس کو نہیں مانتا. یہ دیکھ لیا میں نے, سارا میں نے چیک کر لیا. جتنے بھی ان تحریکوں کے لوگ ہیں نا, یہ لٹریچر نہیں پڑھتے ایک بات, اور دوسری بات یہ اس لٹریچر کی تحقیق بھی نہیں کرتے, اور تیسری بات اس کو اتنا ٹائم دیتے ہیں جتنا ٹائم فالتو ہو کہیں سے نکل آئے, اور آپ مطلب کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے. میرے جیسا آدمی, میری پہلی شکایت جو لگی تھی امید تحریک اسلامی کو, وہ یہی لگی تھی کہ یہ لٹریچر کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں, ہر دفعہ کہتے رہتے ہیں, اور اس میں ہمیں ڈانٹتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں, ایسے ان کو پتہ نہیں تھا. غریب لوگ تھے تو وہ پھر دماغ ان کا نا ذہنی طور پر غربت چھائی ہوئی تھی, افلاس چھایا ہوا تھا ان کے دماغ. پیسے والا امیر نہیں ہوتا. میرے نزدیک غریب جس کا دماغ میں غربت ہوتی ہے نا, افلاس ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیات ختم ہو جاتی ہیں, تدبر نہیں رہ جاتا. وہ کہتے یہ ہماری توہین کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں. آج وہ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں مجھ سے. میں نے کبھی چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا. میں نے میر صاحب کو کہا کہ یہ میں نے دینی ہے. میں نے یہ 20 سال پہلے یہ سارے لوگ چھوڑ دیے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں پہ آپ جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں, لوگ دین کو پرائرٹی نہیں دیتے. یہ جتنے لڑکے ہیں تحریکوں کے اندر موجود ہیں, یہ تو ویسے ہی مطلب نیک بنے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک نیک بن جاؤ, بس نماز پڑھا کرو, روزہ. یہ آگے جا کے جنگ لڑنا, ان کے محاذ پہ کھڑے ہو جانا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا سارا محاذ خالی پڑا ہے. پورے اسرائیل کو آپ کی اولاد میں سے کسی نے ابھی تک بطور خادم دین پورے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا جنگ لڑنی ہے, امریکہ بھی, یہ سارے کہتے ہیں جنگ لڑنی ہے. یہ میرے تو ابھی علم میں نہیں, شاید اس جمعے کے خطبے کے بعد مجھے کہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران میں یہ عالم پیدا ہو گئے ہیں. یہ کہہ کے شروع کرتے ہیں. بھئی میں جاہل ہوں, واقعی اس مسئلے میں مجھے نہیں ابھی تک پتا, لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی محاذ آپ کا ایسا ہے کہ جس پر آپ جا کر آپ نے اسرائیل کو اسلامی دعوت دی ہو, جس پر آپ یہود خالی ہیں, نصارہ جو ہیں وہ ان کو آپ دیتے ہیں. ڈاکٹر احمد دیدات ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک, ایک دو بندوں کے علاوہ آپ کے پاس کون آدمی ہے؟ ڈاکٹر فلپ ہے, پہلے آتے تھے, اب سارے وہ بندے ختم ہو گئے, کہیں نہیں وہ نظر آتے. اب وہ کیوں؟ میڈیا نے ان پہ اس طرح کی چھاپ لگا دی کہ وہ آپ کو غیر ضروری اشیاء دکھاتے ہیں. کوئی عالم نہیں ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پورا عبرانی زبان میں, اسرائیلی زبان میں ہوا ہے, کوئی تفسیر لکھی گئی ہے, کوئی حدیث شریف کا مجموعہ وہاں لکھا گیا, آپ نے ترجمہ کیا, ویلے بیٹھے ہیں, آئی ٹی کے ماہر ہیں جی, میں پوسٹیں شیئر کرتا ہوں سارا دن. یہ جو پوسٹیں بلا وجہ السلام علیکم, جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو, فلانا ہو,
جو بندہ مجھے زیادہ یہ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے چاچے کو بھی بلاک کر دیا، مجھے کہتے ہیں یار تم نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے، میں کہ سویرے سویرے روز 7 پوسٹاں آندیاں ہیں تھوڑی، یقین جانو میں تو آکھ کے تھانوں بلاک کرتا۔ اب اگر آپ پھر میں نے ابھی ایک شادی پہ انہیں سمجھایا کہ اب نہیں یہ نئی نسل مانتی، اگر آپ نے میرے داد کا گروپ میں شامل ہونا ہے تو صبح پوسٹ نہیں بھیجنی ہمیں، اس میں پھر لوگ غیر اہم بات کو بھی، اہم بات بھی کو بھول جاتے، کہتے ہیں آئی ہوگی کوئی پوسٹ اس جاہل کی طرف سے تنگ کرنے کے لیے، ہر روز دیکھ کے اکتاتا نہیں، میرا تو سطحی چیزوں کے اوپر سے دل 1 منٹ سے اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں پائیدار چیز ہو، ایک لمحے تک آپ کی کوئی بات بھیجی ہو، آپ کا کوئی شکوہ، کوئی بات، روزانہ نیچے سے ادھر سے اسلام 36 سے کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ، اس میں کاپی کرتے ہیں، سلیکٹ آل کر کے سارا مجھے بھیج دیتے ہیں۔ کوئی چیٹ جی پی ٹی سے مجھے بھیج رہا ہے، وہ ادھر سے اسے پوچھ لیتا ہے، سارا مضمون لکھ کے نا وہ مجھے بھیج دیتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ شاید ایسے عالم کو ضرور آپ بھیجیں جو مکر و فریب اور خدا اور دھوکے یہ سارے علمی طور پر کھاتا ہے۔ میں دنیاوی طور پر دھوکہ کھا جاتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے امور میں اتنا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جو آتی ہیں پوسٹیں یا جو علم کے نام پر پھیلایا جاتا ہے، مجھے پتہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ تو تحقیق، ذوق، اجتہاد، اس کی تجدید کرنی پڑے گی، کوئی آدمی ہو اٹھے اور وہ کام کر لے۔ ہمیں تو بڑی مشکل سے پہلے جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ علم نہیں ہے جو ہمیں، اب جب میرا کام کرنے کا وقت آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میرا کام کرنے کا وقت تھا، اب میری وہ نہ آنکھ کام کرتی ہے نہ جسم، ابھی بھی بی پی میں نے میڈیسن تھوڑی دیر پہلے لی، رات کا ہائی، گردے خراب ہو رہے ہیں، چیزیں میری دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہیں، تو میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کام کرنے کا وقت آیا تھا، اب کام ختم ہو رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی۔ بڑی مشکل سے یہ پتہ چلا کہ ہم جاہل ہیں، بہت مشکل سے مجھے یہ بات پتہ چلی، بہت کچھ پے کرنا پڑا، بڑی باتیں سننی پڑی، تو جس سے کہتے ہیں نا وہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ حالات بڑے خراب رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابھی بھی جو ہے نا وہ پے در پے آفات آتی ہیں اور ان آفات میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہمارے نئے مرکز کے لیے یا ان کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ تو بڑا ایک عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کیئر کریں تو لوگ طرح طرح کے سوال باتیں کرتے ہیں، تو یہ موڑنا کشتی کا رخ یہ کوئی آسان بات ہے؟ تیزی سے جا رہی کشتی ایک جانب اور آپ اس کو موڑ کے واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ یہ اس کے لیے عام آدمی نہیں اللہ چنتا، اس کے لیے بہت بڑے آدمی چاہیے۔ ہم چھوٹے سے ہیں لیکن ہم جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم جا غلط رخ پہ رہے ہیں، یہ رخ ٹھیک نہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کشتی والے سارے اپنا کشتی میں، آپ نے دیکھا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ہاں کروز، آپ نے کبھی دیکھا ہے کروز کے میلے کبھی دیکھیں؟ نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ تو سارا کچھ کر کے دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھا کریں نا، یہ بھی دیکھے ہوں گے، وہ بس میں ہی شریف النفس ہوں کہ کہتا ہوں نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ کروز کے اندر جو پارٹیز ہوتی ہیں، جو کھانے ہوتے ہیں، جو وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، جو وہ زندگیاں، دیکھیں نا کتنا بڑا کروز تھا یہ والا ٹائٹینک جو تباہ برباد۔ آپ کو پتہ ہے ٹائٹینک کو برباد کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑے سرمایہ داروں کو ڈبونے کا پروگرام بنایا گیا کہ یہ سرمایہ دار تو مرتے نہیں ہیں، ان کو مارو، اور مارنے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے نا دنیا کروٹ لے گی۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اس کے اندر تھے، جس طرح یہ بل گیٹس نام کے لوگ ہیں۔ پھر یہ ٹیکنالوجی اور اس کو آگے لایا گیا ہے، پہلے بندے مارے گئے ہیں، وہ بندے نہیں دولت سے پرے ہٹتے تھے سونے سے۔ اب آپ کو سمجھ او ہو تسی کی مجھے اس کا نام ہی نہیں آتا، وہ دونوں تھے، وہ کیٹ ونسلٹ تھی اور ساتھ اس کے وہ ایک لڑکے، ہاں جی لینارڈو تھا، وہ تھا، یہ دو بھی جانے ہوتے کلری کو بھی جاندے ہیں، بھی ننگے کدہ ہوئے، پیار کدہ، پپیاں جپیاں کیسے کی، یہ اس قوم کا یہ حال دیکھیں۔ انہوں نے سازشیں چاہی پوری اس جہاز کو بنا کے، دنیا کے تمدن کو یوں تھا نا
یوں کر کے الٹ دیا انہوں نے کہا اس کو الٹو، دنیا کے سارے امیروں کو ایک جگہ جمع کرو اور تباہ کر دو، ان کو مار دو، ان کو پتہ بھی نہ لگے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، انہوں نے اس کا بڑا انتظام کیا تھا، کئی مہینوں پہلے وہ جہاز تیار کیا تھا، تو اس طرح اسلام کا جہاز تباہ کر دیا انہوں نے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں جی ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے، تو علم نام ہے اس رویے کو سیکھنے کا جس سے یہ دنیا بھی پرسکون ہو جائے، اور واو ساتھ لگانی ہے، اور اگر پہلے تک رہ گئی یہ ادھورا سچ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ادھورا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا سچ جو ہوتا ہے نا یہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور دنیا میں آدھے سچ زیادہ ہیں، جھوٹ کی وجہ سے بربادی نہیں ہوئی، دنیا میں سب سے زیادہ بربادی ادھورے سچ سے ہوئی ہے۔ ادھورا سچ جو ہے نا یہ نہیں، آدھا سچ باقی آگے بیان کے تینوں کی پتہ، پھر تین دساں گے کی چیز ہے، بس بندے دل چ گل بہ گئی کہ کی چیز ہے، وہ ہوئے کوئی چیز بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہیں جانتا، پھر ایسے سارے لاتے ایسے ایسے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ادھورے سچ جو ہے نا یہ برباد کر، لیکن ادھورے سچوں کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ پھر قیامت کے دن اس آدمی کو سامنے لائے گی۔ یہ ادھورے سچ سے بربادی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کیا ٹاپک اتنا ہی ہے ہمارا، اور یہ مطلب ابھی اس کی سیریز چلے گی پوری کہ علم سے افراد جو ہے انشاءاللہ تعالی، یہ جو قومیں یا کوئی فرد بھاگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے اس کو کیا ترجیح دینی پڑے گی؟ علم کو ترجیح دینی پڑے گی، اس علم کو جس کو اللہ علم کہتا ہے۔ اپنے مرضی کا علم جو ہے نا کہ 4 کتابیں مولانا مودودی کی پڑھ لیں اور کچھ لٹریچر پڑھ لیا، کوئی تفسیر دیکھ لی، یہ علم ہے؟ یہ علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اتنے علم، اتنی کتابیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ گھر میں لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، نہ ان کو پڑھنا، نہ رجوع کرنا، نہ ان کی طرف دیکھنا، نہ پریشان ہونا۔ تو آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، آپ مدرسوں کی لائبریریاں جا کے دیکھ لیں، یہاں سے لے کے مدرسے کی لائبریری دیکھنے گیا تو میرے دل میں خیال آیا بھی اتنی بڑی لائبریری تو ہماری بھی نہیں ہے، اتنی بڑی لائبریری، تو میرے دل میں بڑا خیال آیا۔ پھر میرے دل میں دوسرا خیال آیا، دیکھا تو جائے کہ لائبریری میں کتابیں کون کون سی پڑھی ہوئی ہیں۔ لو جی قائد صاحب نے نا ایک طرح سے شروع کر لی، زور سے لے کے اثر تک میں فری، اتنی بڑی لائبریری تھی۔ ایک ایک کتاب نا مثلا فتح الباری ایک 14 جلدوں کتاب ہے، ایک ایک کتاب کچھ 40 بار رکھی ہوئی ہے۔ یہ آیا اس کو کہہ دیا بھائی صاحب فتح الباری تک لے دے، وہ آیا وہ بھی اس کا نسخے، یہ نہیں وہ نسخہ، وہ نہیں یہ اسلام کچھ نہیں، اور وہ سارے کا سارا جہالت کا منبع، نہ کوئی پڑھتا، لائبریری تباہ حال، مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی، نیچے والا مدرسہ نیٹ اینڈ کلین، صفائی، میں کہتا ہوں پھول بوٹے، پھلواریاں، آگے لون۔ ہاں جی دنیا مولانا صاحب کے پاس دعائیں کرانے آ رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، میں بھی گیا ہوا تھا۔ پھر میرے کے دل میں خیال ہے لائبریری تو دیکھی نہیں جو کام کی چیز ہے۔ کتابیں ایسا کچھ نہیں کرتی، کوئی بندہ ساتھ ہونا چاہیے جو بندے کو بیدار کرے، اس کے دماغ کو ہلائے، اسے کہے تم نے پڑھ لی فتح الباری، فتح الباری کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ پوچھتے ہیں استاد جی کیسے کتاب پڑھیں، یہاں یہ کتاب قیامت آئی ہے، یہ قیامت آ گئی زمین پر کہ کیسے پڑھیں کتاب۔ کتاب پڑھنا ایک فن ہے، تو ارادہ میرا بن رہا ہے کہ میں گروپوں کے اندر ایسی چیزیں سینڈ کروں، پھر میں اس کے امتحان لوں کہ کتاب کیسے پڑھی جائے۔ اس کے بعد اس سے پوچھوں کہ آیا تم بتاؤ کتاب کیسے پڑھی جائے، وہ مجھے سمجھائے کہ اس سے مجھے بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جیسے ایک آدمی نے ابھی تازہ مولانا اسحاق صاحب پہ کچھ اعتراض کیے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی موقف جو آپ جاننا چاہتے ہیں ابھی نہیں آئے گا سامنے، پہلے اس آدمی کی مجھ سے ملاقات کرائیں، میں اس آدمی سے یہ پوچھوں کہ تم نے مولانا اسحاق صاحب کا کیا موقف سمجھا، کہ تمہیں کیا سمجھ آیا کہ ان کا یہ موقف تھا۔ پہلے ان کا ذہن اور ان کا موقف، ان کا فہم، ان کا مفہوم مجھے سمجھاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ کوئی بات کروں گا۔
مجھے آپ اس کے پاس لے جائیں، وہ کہتے ہیں جی بات کرانی ہے۔ بھی میں نے بات کر کے کیا کرنی، میں تو باتیں کر کے جمعے پڑھانے شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا پہلے مجھے پتہ چلے یہ موقف کیا ہے، مجھے پتہ ہے یہ سامنے والا آدمی اس کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، اتنا نکمہ ترین آدمی ہے اس گفتگو کرنے میں، موقف جاننے کے لیے، ایک آدمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے فرار بھاگتا ہے، آدمی فرار کر جاتا ہے، اس آدمی سے بیٹھے گا نہیں۔ بٹھائیں آپ اسے، کہیں کہ آپ مولانا کا کیا موقف بیان کر، آپ بتائیں، پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ کیا پتہ آپ نے موقف ہی نہ صحیح سمجھا ہو اور مولانا وہ کہنا ہی نہ چاہتے ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، علم سے فرار جو آدمی حاصل کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ادھورے سچ اس دنیا میں بہت زیادہ چلتے ہیں، جھوٹ سے زیادہ چلتے ہیں، اور انہی کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جائیں گے سارے لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا کوئی خیر ایران اور امریکہ کے درمیان میں ڈال دے۔ بات یہ ہے کہ اگر کفار سے صلح نہ ہو تو وہ بھی کوئی وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ امریکہ اوپر سے صلح کی باتیں کرتا ہے اور ادھر سے مابی برسائی جا رہا ہے، ادھر سے ان کی اپنا ہرمز پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا۔ وہ کہتا ہے بالکل لیٹ کے نا تو پھر میرے سے کے ساتھ صلح کرے۔ یہ ایران اگر اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا وجود کیا، پھر وہ بھی امریکہ کی کلونی بن جائے گی، اس طرح ساری کلونیاں پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ایران کو کوئی خیال ہے کہ شاید مجھے روس اور چائنا کو میری مدد کریں گے، اور کسی حد تک انہوں نے کی ہے، لیکن بھرپور مدد وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا کوئی ایسا بلاگ تیار ہو، ہے تو وہ کافر ہی۔ ان کو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ وہ دوست ہیں، وہ کافر دوست ہیں، وہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ اسلام مضبوط ہو، کل ایران ہی اتنا مضبوط ہو جائے، اس کی پراکسی وار پھیلتی روس تک چلی جائیں، امریکہ اور چائنا تک چلی جائیں، اور وہ کہتا ہے اچھی بات ہے، کچھ اس کے نیچے رہے، کچھ ہمارے نیچے رہے، کچھ دب کے رہے، کچھ بول کے رہے، اس طرح کچا پکے سے معاہدے ہو جائیں۔ پاکستان اپنے تئیں بڑی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی خیر برآمد اللہ تعالیٰ اس میں سے کر دے ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے نا۔ تو علی رضا کی، میرے بھائی چھوٹے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پچھلے جمعے، تو میں نے بتایا تھا آپریشن کروایا ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں پھر فونوں پہ، میں نے چاہا کہ وہ بتا دوں کہ آپریشن سے اس کو پلیٹیں پڑ گئی ہیں، تو وہ میرے پاس ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرنے کے، اس کو دوبارہ صحت مندی والی زندگی عطا فرمائے، اور وہ اپنے بچوں کے اندر وہی صحت والی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میری بھی صحت دن بدن خراب زیادہ ہو رہی ہے، کوئی بہتر نہیں ہو رہی، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرکز دین الخالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نا امیدیں نہیں ہے، نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں مایوس نہیں ہوں، یہ مایوس نہیں ہوتا، یہ ایک فرد کی دلی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اوپر نیچے، جب مسجد سورہ احزاب میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو وہ کفار کا، یہود کا، منافقین کا، سارے مل گئے، تو دل ہل گئے بڑے بڑے لوگوں کے نا،
تو ہل جاتا ہے آدمی. اگر ہلے نا تو وہ آدمی نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں ہلا نہیں, میں نہیں, حوصلہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی چاہیے اس کے لیے حوصلے کی دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ سارے پروجیکٹ پورے ہو جائیں گے, ساری چیزیں بن جانی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھنی ہے انشاءاللہ العزیز. آپ کی آنکھیں دیکھیں گی, ہر چیز اپنی جگہ پہ کرینے سلیقے سے لگی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے, کوئی زندگی کا کوئی ٹائم دیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طرح طرح کے اعتراضات وہ تحریروں کی شکل میں ملتے ہیں کہ پہلے پیسوں کا کیا بنا دوں. بھئی تم نہ ہماری تحریک کے, نہ ہمارے, نہ ہم تمہیں جانیں نہ پہچانیں, تیرا نہ ٹوکری دے بیراں. اوقات اپنی دیکھ کے سوال کریں. وہ آدمی بھی جو بھی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اوقات دیکھے اس سلسلے میں کہ اس نے مجھے دیا کیا ہے, لیا کیا ہے. اگر لوگوں نے دیا تو اس کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, بینک اکاؤنٹ میرا, چیزیں میری, ہر شے میری. شاید مجھے کچھ نہ دیا ہو, مجھے پھر اپیل کرنی پڑ گئی ہو. تمہیں کیسے پتہ یہ سارے کام جو ہے میں اس طرح سے کر رہا ہوں. تو یہ نہ خام خواہ نہ کچھ بھی نہیں, کوئی بات بھی نہیں. جیسے یہ کہتے ہیں نواز شریف کا پانامہ جو ہے وہ 10ویں والیوم نکل آئے گا, پھر وہ نکالا نہیں. وہ ایسے ہی باتیں بناتے رہتے ہیں, اینڈ پہ خود مانتے ہیں کہ کامہ پہ نکالا گیا, ہاں جی پانامہ پہ نکالا گیا. بات جہاں سے چلی تھی, بات تو جس کا شور مچایا تھا آپ کو وہ ہونی چاہیے. تو بات یہی ایک بات ہے کہ ہم اگر اپنا کام کریں تو آپ کو جب ہمارے مشن سے دلچسپی نہیں اور آپ زندگی سے میرے سے آ کے کبھی ملے نہیں اور ملاقات نہیں آپ نے کی, تو ایسی صورتحال میں آپ کا کوئی کسی قسم کا ہمارے بندوں سے یا ہم سے کوئی رابطہ کرنے کا آپ جائیں, ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ اپنا سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ مطمئن ہیں. اگر آپ مطمئن ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ مبارکباد لے لیں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ مطمئن نہیں نا, اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے, یہ مجھے وہ آدمی جو بتائے تو صحیح کہ جو کہتا ہے میں مطمئن ہوں, یہ تو بڑے سے بڑا ولی نہیں کہہ سکتا میں مطمئن ہوں. اگر مطمئن ہے تو آپ کو میری جنت کی فکر کرنے کی بجائے اپنی جنت کی فکر کرنی چاہیے. مجھے تو آپ کی جنت کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے. کیوں؟ مجھے پتہ ہے آپ بڑے سیانے ہیں, بڑے سمجھدار کوے ہیں, تو آپ اپنا کام جو ہے کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کریں, ٹھیک ہے نا. مجھے تو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں میری کشتی میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں تو خیال ہے نا کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو کشتی بنا کے دینی ہے, یہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ عقل مند ہے, یہ کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے. تو یہ ایک آپ کے سامنے. باقی اللہ کی عدالت میں ہم بس اب کچھ ہی دیر رہ گئی ہے. 63 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے. تو جتنے بھی ہمارے معترضین ہیں یہ سارے مل کے اب ہم اللہ کی عدالت میں جانے والے ہیں. جواب نہیں آنے, مجھ سمیت جواب نہیں ہم سب کے پاس. وہاں تو کہا گیا کہ صفن صفا, سب این لائن لگ جائیں. دنیا میں بول چال کے کہہ کلا کے سن سنا کے ادھر ادھر کی باتیں گپیں بغیر ثبوتوں کے باتیں کر لیتے ہیں نا, عذاب الہی بن جانا. اللہ کا دنیا میں عذاب ہے اگر کوئی آدمی, اگر کسی کو شیطان نے اتنا مطمئن کر دیا ہو کہ میں مطمئن ہوں, جی حاجی صاحب میں مطمئن ہوں. بھائی ہم تو مطمئن نہیں ہیں, اسی لیے تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں. بھی ہم مطمئن نہیں ہیں اپنے آپ, اپنے ہم کہتے ہیں جو کام ذمہ لگایا گیا تھا نا یہ ہم کر نہیں سکے, یہ پورا نہیں ہو رہا. اس کو پورا لگانے کا وہ زور ہم لگا نہیں رہے جتنا زور ہمیں لگانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. ہم دنیا کے کاموں بھی ساتھ ساتھ کریں, اپنے بھی کام کریں. اللہ کہتا ہے سب سے منہ ہٹا کے ایک اللہ کی طرف سارے ہو جاؤ. ہاں جی, وجہ تو وجہی للذی فطرنی فی السماوات والارض, میں نے اپنا چہرہ ایک اللہ کی طرف کر دیا. یہ ہو گیا چہرہ, یہ ایسے ہی خام خواہ تو کون میں خام خواہ. ہاں جی, خام خواہ یہ بندہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. باقی دین کا کام کریں انشاءاللہ العزیز. اچھا سا ایک مرکز بن جائے گا, آپ لوگ اس میں چلے جائیں گے, کتابیں لگ جائیں گی, سارا کچھ تیار ہو جانا, جمعے شروع ہو جائیں گے. ادھر جو ہماری تربیت گاہ ہے وہ دیکھیں, اس کی ساری مٹی اب برابر کروا کے 7 فٹ اونچی ہے, بہترین بن گئی. جا کے دیکھ کے آئیں. آنے والے لوگوں کو اگر تکلیف ہے نا تو وہ میرے وہ 3.5 ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ دیکھے کہ کاشف صاحب نے اس میں جنگل میں منگل کیسے بنایا ہوا ہے, کیا کام کیا ہوا ہے. ابھی میرے صاحب ہمارے آئے تھے, وہ بھی آئے, میں نے کہا 1 ایکڑ آپ لے لیں, میں آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں, آپ اپنے تحریک اسلامی کا اجتماع کریں. اس میں پوری تحریک اسلامی آئے, لوگ اس میں سیکھیں پڑھیں. میرا کیا, میں نے اپنے پاس رکھی, بورڈ اس کا بن گیا ہے,
سارا جو ہے نا وہ ٹرسٹ کا تیار کیا ہوا ہے، سارے وہ گورنمنٹ کے پروسیس کاغذ ہیں، وہ گیا ہوا ہے پروسیس میں ہے، ہاں جی، وکیل اس پہ چڑھے ہوئے ہیں، کام اس کے ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو اپنا کام کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے جتنی سمجھ ان کی آئی تھی، مولانا اسحاق صاحب کا جو علم تھا وہ میرے اوپر، ٹھیک ہے ان کی محبت اور ان کی شفقت، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر وہ سارا پریشر جو بنا ہوا ہے نا، وہ بھائی وہ کر کے جانا ہے، کام اپنے حصے کا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں طاقت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور زیادہ اللہ تعالیٰ مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم کام کر سکیں۔ میں کسی کے کام پر معترض نہیں ہوں کہ کسی نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے دین سیکھا تھا اپنے مسائل، ذہنی مسائل کے حل کے لیے، اپنے نالج، اپنے علم کو سیدھا کرنے کے لیے۔ میں خود تنگ تھا دین سیکھنے میں، لوگوں کے لیے نہیں سیکھا۔ اور آج بھی اگر میں کام کر رہا ہوں تو اپنی آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر میں محنت کر رہا ہوں، پیلے کر رہا ہوں، اور اس میں اگر کوئی میری معاونت کر رہا ہے تو اس کی بھی ساتھ بن رہی ہے، اور جو اس میں میری راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے وہ اپنا سوچ لے کہ اللہ کے پاس اس نے کیا جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ شریف فرما لیں۔